رہتے ہیں وہاں کینیا میں، اور ان کا نیروبی کے پاس ایک علاقہ ہے مگاڈی، وہاں پہ ان کا ایک فارم ہاؤس ہے، اور ارشد بھائی وہاں پہ تھے، ان کے پاس تھے۔ ارشد بھائی جب پاکستان سے گئے تھے تو یہ گئے تھے یو اے ای میں۔ یو اے ای میں ان کو جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی پریشان کیا، نہ صرف پریشان کیا بلکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مجبور کیا کہ اس بندے کو آپ ڈپورٹ کریں اور واپس پاکستان بھجوائیں۔ انہوں نے ارشد بھائی کو جا کر یہ وارن کیا کہ یو ہیو 48 آورس اور آپ یو اے ای کو چھوڑ دیں، ادروائز ہم آپ کو ڈپورٹ کریں گے۔ جو مجھے اب تک انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق انہیں مجبوراً یو اے ای سے جانا تھا، اور اس کا ویزا جو ہے آپ کو کینیا کا، یہ آپ کو 2-4 گھنٹے میں یہ ایسا ویزا ہے جو آپ کو آن لائن مل جاتا ہے۔ ان کے پاس ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق یو کے کا ویزا ہی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کینیا کا ویزا حاصل کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نیروبی چلے گئے کینیا، اور یہ صاحب ان کے جاننے والے تھے۔ ان کے فارم ہاؤس پہ ارشد بھائی پہنچے ہیں، اور ارشد بھائی نے سب کو یہی بتایا کہ میں لندن چلا گیا ہوں۔ میرے پاس، باقی دوستوں کے پاس یہی انفارمیشن تھی۔ 3 دن پہلے غالباً انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں افریقہ میں ہوں۔ 2-3 مزید لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ افریقہ میں ہیں۔ یہ بات ڈسکلوز ہوئی ہے کوئی 3 دن پہلے۔ لندن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ان کے آس پاس ہی ہیں کہیں پہ، اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب برطانیہ میں موجود ہیں۔ یہ وہاں نیروبی میں موجود تھے۔ اب جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ ایک بڑے سائز کی گاڑی ہے، لینڈ کروزر ٹائپ۔ اس گاڑی میں ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ ارشد بھائی موجود تھے اور یہ ٹریول کر رہے تھے۔